تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا ابا جان کون آ رہے ہیں کہ کس کے دستخط لینے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے مسلمانوں کے لیڈر. تو میری ضرورت نہ ہوئی کہ پھر ان سے پوچھوں کہ مسلمانوں کے لیڈر کون سے ہیں, چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کا لیڈر کوئی بھی نہیں تھا. تو خیر میں خاموش ہو گیا. 4 بجے ان کے کمرے میں پہنچا تو قائد اعظم وہاں تشریف فرما تھے, ساتھ مس جناح بیٹھی ہوئی تھیں. میں نے اندر داخل ہوتے ہی اپنی جو آٹوگراف بک ہے ان کے آگے کی, اس پر قلم سے انہوں نے دستخط تو کر دیے, وہ میرے پاس موجود ہے. جس وقت دستخط کر رہے تھے تو چہرہ اوپر اٹھا کے مجھ سے وہ مخاطب ہوئے, مذاق کرتے ہوئے فرمایا کہ ڈو یو آلسو رائٹ پوئٹری, کیا تم بھی شاعری کرتے ہو؟ تو میں نے جواب دیا نو سر. تو پھر دوسرا سوال آگے فوراً آیا, دین واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو وین یو گرو اپ, جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اگر شاعری نہیں کرتے تو بڑے ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, اس لیے میں خاموش رہا. تو ہنستے رہے اور اس کے بعد میری والد کی طرف منہ کر کے ان سے کہنے لگے ہی ڈزنٹ آنسر, کہ یہ جواب مجھے نہیں دے رہا اس سوال کا. تو میرے والد نے ان سے کہا کہ ہی وونٹ آنسر, ہی از ویٹنگ فار یو ٹو ٹیل ہم واٹ ہی از ٹو ڈو. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ اب ہم نے سوچا ہے, ہم اس کے حق میں نہیں تھے کہ پاکستان بنے, مگر ہم اس کے پورے حق میں, اگر ان کی کمیونٹی چاہتی ہے کہ بڑا زیادہ ملک بنے اور سارے ہندوستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بنے تو بنے. تو کمیونسٹ نے تسلیم کر لیا. وہ خط میں دینے گئی تھی مسٹر جناح کو, مجھے یاد دیا تھا انہوں نے کہ جا کے مسٹر جناح کو دیا. میں سائیکل پہ گئی, سائیکل باہر کھڑا کیا, باہر چپراسی کھڑا تھا. میں کہ جناح صاحب ہیں؟ کہتے جی ہیں. میں کیا کہنے کہ تارا مجھے جانتے, میں نے کہا میں چھوٹی دیکھا ہوگا. کہتے جی کہتے اندر آ جاؤ. خیر میں ایک دم اندر چلی, اندر بلا لیا, باہر کوئی نہیں, کوئی پولیس نہیں تھا, کوئی بھی نہیں. میں اندر چلی گئی تو کے پاس بیٹھے تو کہنے لگے, میں کہ مسٹر جناح ہیئرز دا ریزولوشن پاس بائی دا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا, they have not agreed that Pakistan should be made. کہتے have they come to their senses. مجھے یاد ہے امرتسر ریل اسٹیشن پہ گاڑی رکی تو میں بھی وہاں موجود تھا اسٹیشن پہ بیفور پارٹیشن. تو ہزاروں کا مجمع نہیں بلکہ لاکھوں کا مجمع تھا. تو ہر شخص نے کوشش کی کہ میں ان سے ہاتھ ملاؤں, تو انہوں نے ریفیوز کیا. بڑے بڑے آئے ہوئے تھے لوگ, لیکن اسے ریفیوز کی. لاہور میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ لیڈر ہیں, لوگوں سے ہاتھ ملانے سے آپ نے انکار کیا. اس نے کہا گاڑی وہاں کتنا سا ٹھہرنے تھی؟ اس نے کہا کہ 3 منٹ یا 2 منٹ. انہوں نے کہا کہ وہاں مجمع کتنا تھا مسلمانوں کو؟ انہوں نے کہا جی کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے کم کیا ہوگا. اگر میں ہر ایک شخص سے ہاتھ ملانا شروع کرتا تو مجھے تو کئی مہینے چاہیے تھے. تو مطلب یہ تھا ہی واز اے پریکٹیکل مین, پریگمیٹک تھا, وہ عملی زندگی کو سمجھتا تھا بہتر. لارڈ ماؤنٹ بیٹن, نہرو اور پٹیل جب آپس میں بات چیت کرتے تھے اپنی نجی محفلوں میں تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جناح کا نام کبھی نہیں لیتے تھے. وہ جناح کو میڈ مین کہتا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن, اور ان لوگوں کو کانگریس کے ڈراتا تھا جب کوئی چیز منمانی ہوتی تھی کہ دیکھو یہ بات اس طرح مان جاؤ, otherwise the mad idea of that mad man will succeed. تو یہ تعصب کی انتہا ہے. اور اگر آپ غور سے ان سب لوگوں کی بایوگرافیز پڑھیں جو اویلیبل ہیں, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی, نہرو کی, پٹیل کی, تو بہت آسانی سے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے ریڈر کہ ان سب لیڈروں کو انکلوڈنگ لارڈ ماؤنٹ بیٹن محمد علی جناح کے مقابلے میں ایک شدید قسم کا احساس کمتری تھا, اور انہوں نے تنہا ان کا جس طرح مقابلہ کیا یہ ان کی اہلیت اور ان کی اسٹیٹس مین شپ کا ایک بہت نمایاں پہلو.